جی جی، ذبح کی جو شرائط ہیں، یہ اگر ہم ٹوٹل طور پہ شرائط گنے تو 8 شرائط ہیں. یعنی عام طور پہ جب ہم درس میں بیان کرتے ہیں 8 شرائط، تو وہ کہتے ہیں بھی 8 شرائط ہم کیسے یاد کریں گے، یہ تو بہت مشکل ہے. لیکن یہ بڑی ہی فطری اور بڑی ترتیب سے کیا 8 شرائط چلتی ہیں. یعنی وہ جس طریقے سے جانور کو لے کر آتے ہیں، پھر آپ ترتیب سے چل رہے ہیں، تو اس طرح سے یہ 8 شرائط ہیں. تو مومن کرام یہ 8 شرائط سن لیں، پھر اس کے بعد ہر ایک شرط کی پر ہم کیا تفصیلی طور پہ ڈسکس کریں گے. پہلی شرط جو لگائی جاتی ہے کہ جو ذبح کرنے والا انسان ہے اسے مسلمان ہونا کیا ہے ضروری ہے. اگر جو غیر مسلم ذبح کرے گا، چاہے وہ اللہ کا نام بھی لے لے، اگر وہ خود مسلمان نہیں ہے، کرسچن ہے، اہل کتاب ہے، کوئی بھی ہے یا ہندو ہے، اگر وہ ذبح کرتا ہے اور اللہ کا نام بھی لے لے، تو پھر بھی وہ جانور حلال نہیں ہوتا. ذبح کرنے والی کی پہلی شرط کیا ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے. اس کا مومن ہونا یعنی شیعہ اثنا عشری ہونا ضروری نہیں ہے. اگر وہ مسلمان ہے تو یہی بات کافی ہے. لیکن جو ناسبی ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جو ہے بغض کا اظہار کرتا ہے، ان کو برا بلا کہتا ہے، تو وہ چونکہ کافر ہے ہمارے ہاں، تو ناسبی کی جو قربانی ہے وہ درست نہیں ہے، یعنی وہ حلال نہیں ہوگی. مسلمان ہونا کیا ہے یہ ضروری ہے. یہ کیا ہوتی ہے، پہلی شرط ہوتی ہے. اس شرط کی اگر ہم تھوڑی سی تفصیل میں جائیں کہ اس میں کسی فقیر نے یہ نہیں لکھا کہ بالغ ہونا بھی کیا ضروری ہے. یعنی جو بندہ ذبح کر رہا ہے اس کے اندر بلوغت شرط نہیں ہے کہ وہ 15 سال کا 14 سال کا لڑکا ہو، بلوغت بھی شرط نہیں ہے، بلکہ شرط کیا ہے کہ وہ سمجھدار ہو اور تمام شرائط کے مطابق ذبح کر سکتا ہو. تو اگرچہ وہ غیر بالغ ہے، اس کی کیا قربانی ہو جائے گی. یہ نجف اشرف میں ہم نے دیکھا ہے کچھ دکانوں پہ جو چکن کی اور مرغیوں کی دکانیں ہوتی ہیں، وہاں پہ تقریباً 15 سال سے چھوٹے لڑکے 8-10 سال کے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. تو ایک دفعہ جو ہے میں گیا تو وہ اس کا باپ موجود نہیں تھا دکان پہ، وہ لڑکا موجود تھا، تقریباً اس کی عمر ہوگی شاید 8 سال ہوگی. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ بھئی میں بالغ ہوں، اس لیے آپ مجھ سے خریدیں، میں ذبح کر سکتا ہوں. اس میں نے کہ بالغ کی شرط نہیں ہے ہماری فقہ میں. اگر آپ بالغ نہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ بالغ نہیں ہیں، یقیناً نہیں ہے، ویسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ بالغ نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ ذبح کریں گے تو آپ کا ذبح ٹھیک ہے، کیونکہ ذابح جو ذبح کرنے والا ہے اس کی بلوغت شرط نہیں ہوتی کہ وہ بالغ ہوگا تبھی اس کا کیا ذبح شدہ حلال ہوگا. یعنی کہ بے شک آپ بالغ نہیں ہیں، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے ذبح کرتے ہیں، میرے سامنے ذبح کریں، اس نے صحیح طریقے سے ذبح کیا، تمام جو شرعی شرائط ہیں اس کے مطابق ذبح کیا، تو اگر وہ شرعی شرائط کے مطابق ذبح کر رہے ہیں تو اس کا ذبیحہ آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کیا کوئی ایشو نہیں ہے. اور اسی طریقے سے فقط مسلمان ہونا شرط ہے، اور مرد ہونا بھی شرط نہیں ہے یہاں پہ. یعنی جو خواتین ہیں، جو خاتون ہے، اگر وہ ذبح کرتی ہے تو اس کا بھی کیا ہے ذبیحہ آپ کھا سکتے ہیں. یعنی خاتون کا جانور کو ذبح کرنا یہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. خاتون اگر تمام شرائط کے مطابق اپنے جانور کو ذبح کرتی ہے تو وہ کیا ہے درست ہے، اور اسے کھایا جا سکتا ہے. اور خصوصاً جو قربانی کا جانور ہے، قربانی کے جانور کے اندر تو یہ مستحب قرار دیا گیا ہے کہ انسان جو اپنا قربانی کا جانور ہے اسے خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرے، ذبح کرے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حج اور میلاد کے موقع پہ جب انہوں نے قربانی کی تھی، 100 اونٹ جو ہے وہ انہوں نے 100 اونٹ جو ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ نہر کیے تھے، جس میں سے میرے خیال میں 40 یا 60 اونٹ جو تھے وہ مولا علی علیہ السلام کے حصے کی بھی حضرت رسول خدا نے نہر کیے تھے. اور مولا اس سے بڑے فخر سے بیان فرماتے تھے کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ہدی، جس کی قربانی کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کیا ذبح فرمایا. تو یہ جو ہے وہ اچھی شرط ہے کہ انسان کی جتنی قربانی ہے انسان خود اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے. تو اب چاہے خاتون ہے تو وہ بھی ایسا کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ذبح کرنے والا ہے، کیا وہ وضو کی حالت میں ہو، حیض نفاس سے وہ پاک ہو، یا اسی طریقے سے وہ کیا ہے فاسق انسان نہ ہو، شرابی انسان نہ ہو، یہ شرائط ضروری نہیں ہے. ایک فاسق انسان ہے، یا ایون جو ہے وہ ولد الزنا آپ لے لیں، ولد الزنا اگر کوئی ہے فرض کریں تو وہ بھی کیا ذبح کر سکتا ہے، اس میں کیا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو ہے پہلی شرط ہے. دوسری شرط کی طرف ہم چلتے ہیں. دوسری شرط جو اہم ہے کہ جو ذبح کریں گے وہ لوہے کی چھری کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، یہ بڑی شرط اہم ہے، اور یہ ہر اس بندے کے لیے ہے کہ جس کے پاس لوہے کی چھری کا ملنا ممکن ہو. جسے لوہے کی چھری کا ملنا ممکن ہے وہ کسی اور چھری سے کیا ذبح نہیں کر سکتا. اور میں مومن اکرام آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس بارے میں مکمل روایات ہیں ہمارے پاس کہ حدید کی جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے شرط لگائی ہے. حدید کے علاوہ اس زمانے میں جو دیگر آلات سے، اور یہ جو سرکنڈا ہوتا ہے، بڑی تیز جو ہے وہ سرکنڈا ہوتا ہے، اس سے بنا کے ایک کاٹنے والی چیز بناتے تھے، یا جو ہے وہ پتھر جو ہوتے تھے، یا جو ہاتھی کے دانت ہو گئے، ان سے جو کاٹنے والے تیزدار آلے بنائے جاتے تھے. اہل بیت علیہ السلام نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا تھا کہ ان کے ذریعے سے تم لوگوں نے ذبح نہیں کرنا. ذبح کرنا ہے تو لوہے کی جو چھری ہے، خالص جو لوہا، اس سے کیا کرنا ہے، ذبح کرنا ہے. اب یہاں پہ جو ہمارے ہاں بحث یہ آتی ہے کہ ہمارے ہاں جو گھروں میں چھریاں ہیں اور عام طور پہ جو چل رہا ہے وہ اسٹیل کی کیا چھری چل رہی ہے.
स्टील बुनियादी तौर पे है क्या? स्टील जो है वो दो धातुओं से मिलकर क्या बनाया गया है। एक उसके अंदर लोहा भी शामिल है और लोहे के साथ साथ दूसरी चीज उसके अंदर क्या शामिल है, एक मटेरियल और एक धात है कि जिसे क्रोम, अरबी में क्रोम कहते हैं। यानी क्रोम और जो लोहा है इसका मिक्सचर करके जो चीज बनाई गई है उसे हम क्या कहते हैं, स्टील कहते हैं। यानी स्टील, अगर आपसे कोई पूछे कि स्टील क्या है, आप कहेंगे कि स्टील में लोहा है लेकिन फकत खालिस लोहा नहीं है, लोहे के अलावा और जो उसके अंदर धात है क्रोम की वो भी उसके अंदर मौजूद है। तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम ने शर्त लगा दी कि लोहे की छुरी से ज़िबा करना है, तो क्या इससे ये मुराद है कि वो खालिस लोहा होना चाहिए, उसके साथ कोई और मटेरियल मिक्स ही ना हो, या इसका ये मतलब है कि बस लोहा थोड़ा बहुत हो जाए तो ये काफी है? यहाँ पर सही सिसानी दामोदल्लाली एहतियात वाजिब लगाते हैं कि एहतियात वाजिब के तौर पे जो स्टील की छुरी है उससे भी क्या आप लोग ज़िबा नहीं कर सकते। तो ये दूसरी शर्त होगी कि लोहे की छुरी का होना क्या है, जरूरी है। अब देखें, अब तरतीब से हम चल रहे हैं कि पहले नंबर पे हमने क्या रखा कि ज़िबा करने वाला मुसलमान हो। अब वो जो ज़िबा कर रहा है, जिस आले से ज़िबा कर रहा है उस आले का छुरी उसका लोहे वाला होना क्या जरूरी है। ये दो शर्तें होंगी। तीसरी जो शर्त है कि अब वो इरादा और कस्द भी रखता हो, कि वो नियत रखता हो, कस्द उसका ये हो कि मैं ज़िबा कर रहा हूँ। अगर फर्ज करें उसका इरादा और कस्द जानवर को ज़िबा करना है ही नहीं, वो ऐसे खेल रहा है, ठीक है, ऐसे छुरी वगैरह घुमा रहा है या नीचे मार रहा है और वो अचानक क्या बकरा आ जाता है नीचे और वो ज़िबा हो जाता है, उसका कस्द और इरादा नहीं था बकरे को ज़िबा करने का। ये बगैर कस्द और इरादे के जो बकरा ज़िबा हो जाता है कि उसका मकसद क्या था, कोई चीज काटना था, कोई और चीज काटना था, और अचानक वो छुरी क्या मुर्गी की गर्दन पे चल गई, तो इससे जो है वो जानवर क्या हलाल नहीं होगा। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में हमें यही मिलता है कि बाकायदा जो दुम्बा आया, फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप इस दुम्बे को क्या करें, ज़िबा करें, और उन्होंने अपने कस्द और इरादे से दुम्बे को ज़िबा किया। तभी तो वो आखिरी जो है वो उम्र तक ये परेशान जो थे उस वक्त तक, जब तक अल्लाह की वही नहीं आ गई कि काश जो है वो मुझे बकरे के इस दुम्बे के ज़िबा करने को मुझे हुक्म ना दिया जाता, मेरे लिए वही हुक्म बाकी रखा जाता और मैं यूं अल्लाह की इताअत में क्या बुलंद तरीन दर्जे पर पहुंच जाता। तो फिर वो जो एक तफसीली रवायत है जिससे हम शुरू में बयान कर चुके हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर जो गिरिया की रवायत है वो ज़िब अजीम के ज़िमन में हमने क्या बयान की थी। तो यानी कहने का मकसद क्या है कि जो तीसरी अहम शर्त है कि जो ज़िबा करने वाला है वो क्या रखता हो, कस्द और इरादा रखता हो, अपने इरादे से और बाकायदा उसका प्लान हो कि मैं ज़िबा कर रहा हूँ, ये होना क्या उसके अंदर जरूरी है। तीन शर्तें होगी। चौथी जो शर्त है कि जो ज़बिया है, जिस जानवर को ज़िबा कर रहे हैं, उसका रूब क़िबला क्या होना जरूरी है, क़िबला रुख उसका होना जरूरी है। अब हमारे यहाँ जो जानवर हैं लेटा के ज़िबा किए जाते हैं, यानी अगर खड़ा करके ज़िबा करें तो उसका चेहरा क़िबला की तरफ है तो फिर इशू नहीं है। जिस तरह ऊंट में है, ऊंट को जब नहर करते हैं तो उसे खड़ा करके नहर करना ये मुस्तहब कहा गया कि खड़ा करके उसका जो लुब्बा होता है गर्दन के नीचे, उसके नीचे क्या है बर्छी वगैरह मार लें अल्लाह का नाम लेकर, तो वो नहर हो जाएगा। लेकिन जो जानवरों को लेटा के जो ज़िबा किए जाता है, इसमें फिर अहम यह है कि एक तो उनका जो पेट है, पेट का किबला रुख होना जरूरी है, और पेट के साथ साथ जो गर्दन का वो हिस्सा कि जिसे अरबी में मनहर कहते हैं, मनहर गर्दन का वो हिस्सा होता है कि जिसके ऊपर छुरी चलानी होती है, उस मनहर का किबला रुख होना भी क्या है, ये अहम है और ये वाजिब है, जरूरी है। और मैं मोमिन की खिदमत में ये गुजारिश करूं कि आप आमतौर पर अगर दुकानों वगैरह पे जाएं तो वो लोग जो है वो पेट तो चले कर देंगे किबला की तरफ, खसूसन जो छोटे मुर्गी वगैरह परिंदे में यहाँ पे इशू आता है कि पेट जो है वो किबला की तरफ होगा, लेकिन जो उसकी गर्दन है वो पकड़ के ऊपर कर लेंगे और इस तरह जो है वो उंगली में फंसा के ऊपर कर लेंगे और ऊपर से क्या ज़िबा करेंगे। यानी वो क्या मतलब हुआ कि वो जो क्या नाम मुर्गी थी उसकी गर्दन क्या ऊपर की तरफ रख दी या वो एक साइड की तरफ कर दी, वो किबला रुख नहीं थी, यानी वो हिस्सा जिस पे छुरी फेरनी थी वो किबला की तरफ थी ही नहीं। जब बड़े जानवरों में क्या इशू आता है कि उसका जो सर है वो घुमा के ऊपर कर लेते हैं, घुमा के ऊपर कर लेते हैं, कसाई के सामने आ जाता है, वो सामने से ऊपर से छुरी फेरता है, उसके लिए आसान होता है। क्योंकि अगर वो मनहर के ऊपर छुरी फेरेगा कि वो हिस्सा जो है काबा की तरफ है उसके ऊपर छुरी फेरेगा तो वो नीचे जमीन से टकरा जाएगी। इसी वजह से जो मुतदय्यन और क्या नाम है दीन की शुरूत की रियायत करने वाले कसाई हैं वो आमतौर पे क्या करते हैं कि नीचे गड़ा खोदते हैं, गड़ा खोद के जानवर को लेटाते हैं, उसकी गर्दन उसके ऊपर आती है, फिर जब वो छुरी चलाते हैं उस मनहर के ऊपर तो वो छुरी नीचे क्या है आधा हिस्सा गड़े के नीचे जाता है और आधा ऊपर आता है। या जो ईंट होती है, ईंट क्या उसकी गर्दन नीचे रख देते हैं ताकि एक स्पेस और एक फासला बन जाए जमीन से उसकी गर्दन का, ताकि छुरी जब यूं करके चलाइए तो आसान होगा। तो ये जो है वो असल एहतियात है कि जिसमें आप जो गर्दन का अगला हिस्सा है जिसके ऊपर छुरी फेर रहे हैं वो काबा की तरफ आप रख रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है आमतौर पे कि कुछ लोग गड़ा भी नहीं खोदते, नीचे क्या ईंट भी नहीं रखी और फिर छुरी यूं चलाना उनके लिए क्योंकि मुश्किल हो जाएगा,
کیونکہ وہ خود بھی قبلہ رخ بیٹھتے ہیں، حالانکہ جو قصائی کے لیے قبلہ رخ بیٹھنا واجب نہیں ہے، لیکن وہ خود بھی قبلہ رخ بیٹھتے ہیں، پھر چھری یوں چلانا چونکہ مشکل ہے تو وہ یوں کر کے سیدھی چلاتے ہیں۔ اب جب انہوں نے سیدھی چلانی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، جانور کا جو سر ہے اسے تھوڑا سا موڑ کے اوپر کر لیتے ہیں۔ اوپر کر لیتے ہیں کیا مطلب، وہ حصہ جو جس کے اوپر چھری پھیرنی تھی وہ کعبہ کی طرف نہیں گیا، وہ اوپر ہو گیا۔ جب وہ اوپر ہو گیا، اوپر سے پھیر رہے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے، تو اس کے مطابق قبلہ رخ انہوں نے کیا کی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چیز اہم ہے کہ قبلہ رخ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ قبلہ رخ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جانور کی گردن کا وہ حصہ کہ جس پہ چھری چلانی ہے وہ حصہ کعبہ کی طرف ہو۔ جب کعبہ کی طرف ہے تو آپ یوں کر کے چھری چلائیں گے، نہ کہ آپ کیا سیدھا رکھ کے چھری چلائیں گے۔ اور گردن کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا پیٹ کیا گھوم نہ جائے، کہ کعبہ فقط گردن کعبہ کی طرف کی اور اس کا پیٹ جو ہے وہ گھوم گیا، وہ کعبہ سے اور دائیں طرف چلا گیا، اس طرح نہیں ہے۔ پیٹ اور جو گردن ہے یہ دونوں ایک ہی ٹائم پہ جو ہے وہ کعبہ کی طرف کیا ہونے چاہیے۔ تو یہ وہ 4 شرطیں ہوں گی، اور 4 کے علاوہ جو 5ویں شرط آتی ہے ہمارے پاس کہ جب آپ ذبح کریں تو پھر اللہ کا نام لینا کیا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ کچھ فقہا کے مطابق پورا جملہ ہونا چاہیے اللہ اکبر یا بسم اللہ، لیکن سید سیستانی فرماتے ہیں کہ فقط اللہ کا نام، فقط لفظ سے اللہ بھی بول دے تو یہ بھی کیا کافی ہے۔ اور اس کے بعد جو 6 نمبر پہ آتی ہے کہ جو اہم چیز ہے کہ جو جانور کے جو 4 رگیں ہیں، 4 چیزیں ہیں جس سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک جو سانس کی نالی ہے، ایک خوراک کی نالی ہے، اور 2 اس کے پاس کیا ہیں، ایک بڑی موٹی رگیں ہیں، ان کا کٹنا کیا ضروری ہے۔ اور ان کے کٹنے کے ضروری ہونے کے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 4 رگوں کو پورا نہیں کاٹتا، 2-3 کو کاٹتا ہے، یا ایک رگ کو پورا نہیں کاٹا، آدھا کاٹ کے چھوڑ دیا، پورا کاٹے نہیں ہے، فقط اس کے درمیان کیا ہے شک کیا، تو یہ کیا کافی نہیں ہے، وہ اس کو حلال نہیں سمجھا جائے گا۔ 4 رگوں کا مکمل کٹنا کیا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز فقہ کے اندر ایک اہم مسئلہ آتا ہے کہ جب آپ 4 رگیں کاٹنے جا رہے ہیں تو یہ 4 رگیں کب کٹیں گی۔ تو یہاں پہ منہاج الصالحین میں سید سیستانی نے اور دیگر فقہا نے اس بات کو لکھا کہ عام طور پہ جو ماہرین کا یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو گردن کے اوپر ایک گرہ ہوتی ہے، جسے عربی میں جوزہ کہتے ہیں، ایک گرہ کہیں گے یا آپ کیا جو بھی اس کا نام دیتے ہیں، ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے، یعنی ایک جانور ہے تو ابری ہوئی ایک گلٹی ہے، اس کی گرہ ہے۔ اس گرہ کے اوپر ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس گرہ کے اوپر آ کے وہ جو خوراک کی نالی ہے یا سانس کی نالی ہے، جو اس کی 2 جو رگیں ہیں سائیڈ والی، وہ اینڈ ہو جاتا ہے، اس کا ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ پھیل جاتی ہے چیز، وہ رگ نہیں ہوتی، وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ تو وہ جو رگوں کا اختتام ہو رہا ہے وہ اس گرہ کے اوپر ہو رہا ہے، یعنی گرہ کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اینڈ ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی اس گرہ کو کاٹے گا یا گرہ کے اوپر سے کاٹے گا تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ 4 رگیں پوری نہیں کٹی۔ جب 4 رگیں پوری نہیں کٹی بلکہ رگیں تو وہاں پہ ختم ہو گئی تھی، اوپر سے آپ نے چھری پھیر دی، لہٰذا وہ جانور کیا حلال نہیں ہوگا۔ جانور حلال کب ہوگا کہ جب اس گرہ کے نیچے سے کیا چلائیں گے، چھری چلائیں گے۔ نیچے سے چھری چلانے کا یہ مطلب ہے کہ ابھی تک وہ رگیں جاری تھیں اور آپ نے ان رگوں کو کیا کاٹا ہے، تو لہٰذا اسی وجہ سے عام طور پہ جو ہے ہم جب دیکھتے ہیں تو مومنین جو سر جو ہے وہ ذبح کر کے رکھے ہوتے ہیں، اب وہ جو جانور کا سر کٹا ہوا ہے، اگر آپ اس کے نیچے دیکھیں، اس کی گردن پہ دیکھیں، اگر وہ گرہ اس سر کے ساتھ موجود ہے تو اس کی 4 رگیں کٹی ہیں، اور اگر وہ گرہ اس کے ساتھ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے گرہ کدھر رہے گی، جسم کے ساتھ رہے گی۔ جب جسم کے ساتھ رہے گی تو اب وہ جانور حلال نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ تمام ماہرین کا یہی سمجھنا ہے، الا کہ کوئی جانور ایسا ہو جس کی خلقت ایسی ہو کہ بہت لمبی گردن والا ہے، فرض کریں اس کی گرہ کے اوپر بھی کیا ہے باقاعدہ وہ چاروں کی چاروں کمپلیٹ طور پہ جا رہی ہیں اور وہ کٹ رہی ہیں، تو ایسا بعض وقت ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پہ جانوروں میں کیا ایسا نہیں ہوتا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، باقی لوگ اپنی تحقیق کے مطابق کیا چلیں۔ تو عام طور پہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حیوان آپ کا صحیح طریقے سے ذبح ہو تو ضروری ہے کہ آپ کسائی کو یہ تاکید کریں کہ گرہ کے نیچے سے کیا چھری پھیرنی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے اس میں عام طور پہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر جو ہے وہ گردن ہم جو ہے وہ بالکل اوپر سے نہیں کاٹیں گے تو کچھ حصہ جو ہے وہ اس کا رہ جائے گا گردن کے ساتھ، تو وہ جو ایک گردن کا گوشت ہے وہ سر کے ساتھ چلا جائے گا، تو اس طرح وہ ہماری بچت نہیں ہوگی یا کچھ اور سسٹم ہو جائے گا۔ تو اس چکر میں کہ کہیں گوشت گردن کا جو ہے وہ سر کے ساتھ ہی نہ چلا جائے، فقط خالص سر جانا چاہیے، تو بالکل قریب قریب سے کاٹتے ہیں سر کے۔ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ جو گرہ ہے، وہ جو جسے عربی میں جوزہ کہتے ہیں، اس کے اوپر سے چھری پھیر رہے ہیں۔ جب اس کے اوپر سے چھری پھیر رہے ہیں تو یہ تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ 4 رگیں پوری کاٹ ہی نہیں رہے، جہاں پہ رگوں کا اینڈ ہو رہا تھا اس کے اوپر سے چھری پھیر رہی ہے، تو اس طرح سے وہ چیز کیا حلال نہیں ہوگی۔ اور یہ آپ آسانی سے کیا تشخیص کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی جانور کا سر ہو، اس کو آپ دیکھیں کہ وہ جو گرہ ہے کیا اس کے بدن کے ساتھ رہ گئی ہے یا سر کے ساتھ ہے۔ اگر وہ بدن کے ساتھ رہ گئی ہے یا آدھی بھی بدن کے ساتھ رہ گئی ہے تو پھر یہ درست نہیں ہے،
وہ حلال نہیں ہوا. اگر وہ ساری کی ساری سار کے ساتھ رہے گی یا اس کے تھوڑے نیچے سے چھری چلائی ہے تو یہ پھر کیا ہو جائے گا, درست ہو جائے گا. تو یہ کیا 6 شرطیں ہو گئیں. اور 7ویں شرط اہم یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کریں تو اس کا جو خون ہے وہ نکل جائے باہر. کتنی مقدار میں نکلے؟ جتنا عام طور پہ نکلتا ہے ایک جانور کا. تو لہٰذا جانور کو وہاں پہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس کا خون نکلتا رہے. اور یہ جو اس کا خون نکل جاتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ نجس خون ہے. یہ جتنا خون نکل جائے گا یہ نجس ہو جائے گا. باقی جو جانور کے اندر بچ جائے گا خون اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ خون کیا پاک ہے. اس خون کا نکلنا کیا ضروری ہے سارے کا سارا. بعض کا اگر ایک جانور بیمار رہا ہے یا اس کا کوئی ایسا ایشو ہو گیا ہے کہ آپ نے اسے کاٹا اور اس کا زیادہ خون نکلے ہی نہیں باہر, ٹھیک ہے, وہ اس کے اندر جم گیا, ٹھیک ہے. وہ کیوں جم گیا؟ فرض کریں کہ جس طرح کلاس میں کچھ لڑکے کہہ رہے تھے کہ وہ اگر بیڑ تھی اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, ٹھیک ہے, اٹیک اس کا ہوا تو خون وہ ادھر ہی کیا ہے چھری کے لگنے کی وجہ سے پہلے ہی کیا ہے ایک ایسی کیفیت میں چلی گئی تھی کہ اس کا خون کیا رک گیا تھا. جب انہوں نے گردن کاٹی تو زیادہ خون نکلے نہیں, تھوڑا سا خون باہر نکلا, تو یہ جانور بھی حرام ہوگا. حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جب جانور کو کاٹیں تو زیادہ اس کا خون نکل جائے باہر. اور اگر فرض کریں کوئی جانور کو کاٹتا ہے وہ فوراً اسے کھڑا کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, ابھی اس کا سارا خون نکلنے نہیں دیا, تو یہ بھی کیا پھر حلال نہیں ہوگا. یعنی اسے اتنی دیر رکھنا ہوگا کہ جتنا اس کا گردن سے خون بہ رہا ہے بہتر ہے. ایک جو عام حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق سارا خون نکل جائے گا. تو یہ وہ 7ویں اہم شرط ہے کہ جو جانور کے حلال ہونے کے لیے کیا رکھی جاتی ہے. 8ویں اور آخری شرط جو ہمارے نزدیک ہے, جس کو سیسانی دامت عالی نے بیان یہ فرمایا ہے کہ جانور کا جو حرکت کرنا ہے کہ اس کی آنکھ کا حرکت کرنا ذبح کرنے کے بعد یا ٹانگ کا حرکت کرنا, یہ بھی شرط ہے. لیکن یہ اس جانور کے لیے شرط ہے کہ جس کے بارے میں آپ ذبح کرنے سے پہلے مشکوک ہوں, شک ہو کہ پتہ نہیں یہ مر گیا ہے یا زندہ ہے, یعنی کچھ پتہ نہیں چل رہا, یہ یقین نہیں ہے کہ مر گیا ہے, بیمار تھا فرض کریں, پتہ نہیں چلا کہ زندہ ہے یا مر گیا ہے, تو اس کے حلال ہونے کے لیے اس 8ویں شرط کا پایا جانا ضروری ہے کہ جب آپ اس کی گردن پہ چھری چلائیں تو وہ اپنی آنکھ کو حرکت دے یا اپنی دم کو حرکت دے یا کسی ٹانگ کو حرکت دے, تو یہ وہ دلیل ہوگی, یہ وہ شرط ہوگی کہ آپ کا جانور کیا ہوا ہے, حلال ہوا ہے. لیکن اگر اس نے کوئی حرکت نہیں کی, کوئی آنکھوں میں اس کی حرکت نہیں ہے, کوئی دم کی حرکت نہیں ہے, کوئی اس نے جو ہے وہ ٹانگ کو حرکت نہیں دی, تو اس صورت میں وہ جانور آپ کا حرام ہو جائے گا. لیکن یہ شرط خاص ہے اس جانور کے ساتھ کہ جس کے بارے میں پہلے سے شک ہو کہ ہو سکتا ہے مر گیا یا زندہ ہے. لیکن جس جانور کے بارے میں آپ کو پہلے یقین ہے کہ یہ زندہ ہے تو اس کو اگر آپ ذبح کریں تو بے شک وہ صحیح طریقے سے حرکت نہ بھی کرے, بالکل جو ہے وہ جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بیڑ جو ہوتی ہے, دمبا ہوتا ہے, یہ پہلے سے بیچاری ڈری ہوئی ہوتی ہے. جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آواز تک بھی نہیں نکالتی, وہ نہ آواز نکالا, نہ ٹانگ کو حرکت دی, نہ جسم کو حرکت دی, کچھ بھی نہیں ہوا. اب وہ سارے خاموش, ادھر ایک طرح کا واقع ہوا تھا, سارے کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کیا کریں, اس نے تو حرکت ہی نہیں کی. تو ہم نے کہا کہ جب آپ اسے ذبح کرنے لائے تھے تو یہ زندہ تھی یا مردہ تھی؟ کہتے ہیں زندہ تھی. بالکل, جب زندہ تھی تو اب یہ شرط وہاں پہ نہیں ہے. یہ شرط کس جانور کے لیے ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو کنفیوز ہوں, شروع سے مشکوک ہوں کہ پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گئی ہے, اس کے بارے میں یہ شرط ہے کہ وہ حرکت کرے. لیکن جو جانور زندہ ہیں اس کے بارے میں یہ حرکت کی کیا شرط ہمارے یہاں موجود نہیں ہے. تو جی شہباز صاحب, یہ 8 شرطیں میں نے بڑی سپیڈ کے ساتھ آپ کو سنا دیں.